الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد 10 ذی الحج کو حج کے سلسلے میں جو کام کرنے کے ہیں ان کا بیان چل رہا ہے اور 10 ذی الحج کی رمی اور اس کے بعد قربانی، نحر، اس سے قبل اس کے مسائل بیان ہو چکے۔ اب یہاں پر تیسری ضروری چیز حلق ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ 17ویں پارے میں سورہ حج میں ارشاد باری تعالی ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ تعالی کا نام لیں، فی ایام معلومات، کچھ متعین دن ہیں ان میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عنایت کیے ہیں، یعنی 10 ذی الحج 11 اور 12 کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے یہ اللہ کا نام لیں، ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، یعنی قربانی کریں۔ ہمارے دور میں قربانی کے جو منکر پیدا ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قربانی کا ذکر قرآن میں کیا ہی نہیں اور صرف یہ حدیث میں آیا ہے، انہیں چاہیے کہ قرآن کی اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کچھ مقرر دن ہیں اور ان میں تم نے جانوروں کو ذبح کرنے میں اللہ کا نام لینا ہے، اور جانور بھی وہ ما رزقہم جو اللہ نے انہیں عنایت کیے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے عنایت کیے ہیں تمام جانور، اللہ کا ذکر کرنا ہے تو مراد یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے اس کے ذبح کی نیت بھی کرے، اور بسم اللہ واللہ اکبر یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایام معلومات کا مطلب یہ ہے کہ متعین دن ہیں، یعنی 10، 11 اور 12، یہ قربانی کا تذکرہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا، سو تم بھی اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو مصیبت زدہ اور محتاج لوگ ہیں انہیں بھی کھلاؤ۔ یہ کھلانے کا تذکرہ جو فرمایا ہے یہ واجب نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت خود کھانا یا کسی فقیر مصیبت زدہ کو کھلانا ضروری اور واجب ہو، بلکہ قرآن کئی مرتبہ امر کا صیغہ استعمال کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالی کا کلام ایسا جس میں حکم کا پتہ چلتا ہے مگر اس کی حقیقت فرض واجب نہیں ہے بلکہ بہتر چیز ہے۔ تو آدمی مصیبت زدہ لوگوں کو، محتاجوں کو کھلائے،
اور کتاب و سنت میں بہت روایات ملیں گی، بھرا پڑا ہے حدیث کا ذخیرہ ان فضائل سے اور ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں دنیا میں اور آخرت میں انعامات ملنے کے تذکرے سے کہ جو لوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اگرچہ عیادت مریض کی اس کھانا کھلانے سے بھی افضل نیکی ہے، لیکن اپنی حیثیت میں یہ بھی کوئی کم درجے کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے سورہ حج کی اگلی آیت نمبر 29 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ثم لیقضوا تفثهم، پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں۔ تو یہ اب ہم لوگ وہیں پہنچ گئے 10 ذی الحج کو کہ صبح رمی کی اور رمی کے بعد قربانی کی، اور قربانی کے بعد یہ اب تیسری چیز اللہ نے ذکر فرمائی، اور یہ تیسری چیز وہ ہے حلق یعنی حجامت کرنا یا کرانا، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ جو چیزیں اللہ نے ان پر واجب کر دی تھیں وہ پوری کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اللہ کے اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو قربانی کے بعد بالوں کا کٹوانا اور اس کے بعد طواف زیارت، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالی نے یہاں ذکر کی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں مئے چوتھی چیز کے یعنی رمی۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بدن سے جسم سے میل کچیل کو دور کریں، تو 8 تاریخ کو احرام باندھا تھا حج کا، اور قران والے نے تو معلوم نہیں کب سے باندھا تھا، افراد والے نے بھی، لیکن 8 کے بعد پھر 9، 10، 11، 9 اور 10 یہ 2 دن ہو گئے، تو 3 دن میں جسم میں جو میل کچیل لگ گئی تھی اور 3 دن میں جو بھی حالات پیش آئے تھے، بالوں میں گرد جم گئی تھی، یہ سب کی سب چیزیں دھکم پیل تھی، گرد و غبار تھا، اور احرام کی چادریں یہ سب کی سب میلی ہو گئی تھی، اور ان میں اجازت نہیں تھی نہ نہانے کی اور نہ ناخن کٹانے کی، نہ کسی اور چیز کی۔ اب حکم ہوا کہ یہ ممانعت کا زمانہ ختم ہوا اور تم لوگ اب آزادی سے اپنے بال منڈاؤ اور بالوں کو کترواؤ، اور پھر ارشاد ہے کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی واجبات کو پورا کریں۔ تو واجبات کو پورا کرنے کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رمی کریں، کہ مینا میں جو رمی تھی اس کا بیان، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اللہ کی اس قدیم کے گھر کا طواف کریں۔ یہ ہے طواف وداع، یہ ہے طواف زیارت جو کہ واجب ہے، فرض ہے، اور حج کا ایسا فرض ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آپ سنیں گے کہ اگر یہ کوئی نہیں کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ذالک، یہ بات سن لی، آگے دیکھو، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی ادب اور احترام کرتا ہے اللہ تعالی کے احکامات کا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو یہ اس انسان کے حق میں بہت اچھا ہے اللہ کے ہاں، دنیا میں بھی اچھائیاں اسے ملیں گی اور اللہ کے ہاں بھی ملیں گی۔ جب یہ اپنے رب کے پاس پہنچے گا تو اسے خوشی کے دن نصیب ہوں گے، کیونکہ اس نے ادب اور احترام کیا۔ وہ احلت لکم الانعام، اور تمہارے لیے اللہ نے چوپائے بھی جائز قرار دیے، الا ما یتلا علیکم، ہاں سوائے ان چوپایوں کے اللہ نے جو تمہیں بتا دیے، پڑھ کر سنا دیے دوسری آیات میں۔ ان کو چھوڑ کے باقی چوپائے حلال ہیں۔
فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بچتے رہو بتوں کی گندگی سے. بتوں کی عبادت شرک ہے اور شرک گندا کام ہے، بچو اس گندگی سے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچتے رہو جھوٹی بات سے. کس قدر شنیع اور کس قدر بری حرکت ہے جھوٹ بولنا، کہ اللہ تعالی نے بتوں کی گندگی اور یعنی شرک اور جھوٹ بولنا دونوں کو جمع فرما دیا ہے کہ بچو جھوٹ سے اور بچو خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے سے. کیونکہ آدمی جب جھوٹ بولنا شروع ہوتا ہے تو سب سے بڑا جھوٹ وہ جو بولتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بچتے رہو بتوں کی گندگی سے، بچنا جھوٹی بات سے. حنفاء للہ، جھکتے رہو اللہ کی طرف، جھکے ہوئے رہو، غیر مشرکین بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وَمَن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ اتنا بڑا کام کرتا ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندے اسے نوچ ڈالیں. او تحوی بہ الرِّیحُ، یا ہوا اسے اڑا کر لے جائے. فی مکان سحیق، اور کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دے، یعنی بری طرح ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. ایسے ہی یہ بد نصیب مشرک، یہ بھی اللہ کے ساتھ جب شرک کرتا ہے تو اتنا اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. پھر فرمایا ذالک، سن لیجیے بات ہماری، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی یادگاروں کا ادب رکھتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ اس کے دل کی نیکی ہے، دل کی پرہیزگاری. اسی قربانی کا ذکر ہے 10 ذی الحج کی، جو اس سے پہلے بیان کی جا چکی، اور اس کے بعد تیسری چیز، پہلی رمی تھی، اس کے بعد قربانی تھی، اس کے بعد تیسری چیز جو اب ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ہے حلق، بالوں کا کٹوانا یا منڈوانا. یہ تیسرا اہم اور ضروری کام ہے جو 10 ذی الحج کو کیا جانا ہے، اور اللہ تعالی نے اسے بھی ضروری قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے اسے مزید ثابت کر دیا. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب حاضر ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں اور حج کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے سر کو منڈوایا. اور سب سے افضل یہی ہے کہ انسان جب قربانی سے فارغ ہو جائے نہر سے، تو اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، اور یہ ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی ہوگی، پھر اس کے بعد قربانی ہوگی. یہ قربانی وہ نہیں ہم عرض کر رہے جو عید کے دنوں میں عام طور پہ عالم اسلام میں کی جاتی ہے، بلکہ دم شکر، حج تمتع اور حج قران کرنے والے کے لیے ضروری، اور حج افراد صرف حج کرنے والے کے لیے مستحب. اگر افراد کا حج ہے تو رمی کے فوراً بعد بھی قربانی تو اس کے ذمہ ہے نہیں، رمی کرے تو رمی کے بعد سر کے بال کاٹ لے، یا وہ سر کے سارے بال منڈوا دے، اور اس کے بعد احرام کھول دے. اور اگر حج تمتع اور قران ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، ترتیب تو واجب ویسے اس کے افراد کے لیے بھی تھی، یعنی رمی اور اس کے بعد حجامت.
درمیان میں قربانی اس کے لیے نہیں تھی۔ اب تمتع اور قران کی صورت میں قربانی دم شکر واجب ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ایک اس سفر میں 2 عبادتوں کی توفیق دی، ایک عمرے کی اور ایک حج کی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور آپ نے قربانی کے بعد اپنے سر مبارک کے بال اتروائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابی داود میں آئی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرۃ العقبہ جمرہ عقبہ کی رمی کی یوم النحر 10 ذی الحج کو، ثم رجع الى منزله، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں تشریف لے گئے مینا میں، فدعا بذبح، اور اس رمی کے بعد آپ نے جانور منگایا، فذبح، ذبح کیا، ثم دعا بالحلاق، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلایا سر کے بال منڈوانے کے لیے، فاخذ بشق رأسه الایمن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے بال دائیں طرف کے اتروائے۔ مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ سر مبارک کا دایاں حصہ اس کے سامنے کیا اور آپ نے فرمایا یہاں سے شروع کرو، تو انہوں نے سر کے بال اتارے، فجعل یقسم بین من یلیہ الشعرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاس تھے لوگ اپنے بال مبارک دینا شروع کیے، ایک ایک اور 2 ثم اخذ بشق رأسه الایسر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کی جو دوسری طرف تھی بائیں طرف اس کے بال اتروائے، اور آپ نے وہاں ہا ہونا ابو طلحہ یہ لے لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں آتا ہے کہ اپنے سر مبارک کے اس حصے کے سارے بال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائے کہ وہ تقسیم کر دیں یا یہ کہ اپنے پاس رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت تھے، اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی برکتیں رخصت ہو گئیں بس ان کے جسم مبارک میں تھیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال تقسیم کروائے یا خود کیے، آخر یہ کس وجہ سے؟ کوئی بات تو ہوگی نا ان کے بالوں میں، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرائے؟ اور صحیح احادیث میں آیا ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہیں، انس بن مالک ہیں، عمر بن عبدالعزیز ہیں رحمۃ اللہ علیہم، یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو پانی میں بھگو کر وہ پانی مریضوں کو پینے کے لیے دیتے تھے۔ تو اگر ان بالوں میں کچھ نہ ہوتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیوں کیے تھے؟ اس لیے وہ بال اب تک دنیا میں محفوظ ہیں، بہت جگہوں پہ پائے جاتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ انسان اس چیز کا یقین کر لے کہ وہ قطعی سند سے ثابت ہوں، یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بال ہوں، اور یہ بال مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دور میں لوگوں کے پاس رہے ہیں اور آگے نسل در نسل منتقل ہوتے رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہم ارحم المحلقین، اللہ رحمت نازل فرما ان پر جنہوں نے اپنے سر کو منڈوا دیا، سارے بال اتروا دیے، اس طرح سے صاف کر دیے بلیڈ سے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں تو دونوں طرح کے تھے۔ بہت قوی سند ہے اس حدیث کی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی ہے نافع سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول والمقصرین
اور جنہوں نے اپنے بال تھوڑے کٹوائے ہیں، حجامت کروائی ہے وہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اللہ ان پر رحمت نازل فرما جنہوں نے سر کے سارے بال منڈوا دیے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول والمقصرین، اور وہ جنہوں نے حجامت کرائی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ والمقصرین، اور مقصرین حجامت کرانے والوں پر بھی۔ رحمت کا لفظ ان کے لیے پھر بھی نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا کہ ان پر بھی، تو ان پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو 3 مرتبہ دعا مانگی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ وہاں جائیں اور اپنے سر کے سارے بال اتروا دیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے، یہیں ابو داؤد میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی النساء الحلق، عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ سارے سر کے بال منڈوا دیں، انما علی النساء، عورتوں کے لیے تو ارشاد فرمایا کہ التقصیر، تو سر کے بال کٹائیں گی۔ سارے منڈوانے کا حکم یہ مردوں کو دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی ہے، بہت جگہ پر یہ حدیث مل جائے گی۔ اس لیے تیسرا کام جو 10 ذی الحج کو کرنے کا ہے وہ ہے حلق۔ قربانی سے فارغ ہو کے سر کے سارے بال منڈوائے جائیں، اور یا یہ ہے کہ کتروائے جائیں، دونوں کے الگ الگ مسائل ہیں۔ اور مردوں کے لیے سر کے سارے بال منڈانا افضل ہے، جیسے کہ ابھی حدیث میں آیا ہے، اور عورتوں کے لیے کسی بھی صورت میں سر کے بال منڈا دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ ان کے لیے صرف یہ ہے کہ انگلی کی فور کے برابر بال کاٹ لیں خود سے، یا خواتین ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں۔ اور یہ بھی ہے کہ عورت اپنے سر کے سارے بالوں کو جمع کرے اور چٹیا میں آخری حصہ جو اس کا ہے 1 پور کے برابر بال کاٹ دے، بس یہ ہے۔ اور مرد کے لیے یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور سر منڈائے، اور سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ سر منڈاتے وقت حجام کو یہ کہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام سے کہا تھا کہ یہاں سے شروع کرو، اور اپنے دست مبارک سے اشارہ بھی فرمایا اپنے سر مبارک کی دائیں طرف کا۔ تو حجام اور جس کے بال اتارے جا رہے ہیں، ان دونوں کی دائیں طرف رائٹ ہینڈ، رائٹ سائڈ جمع ہو جائے گی، یہ سب سے اچھا ہے۔ اور سر کے بال منڈوانے میں دائیں کے بعد بایاں حصہ، اور سب سے افضل چیز یہی ہے کہ سر کے سارے بال منڈوا دے۔ یہ تو ایک صورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا درجہ ہے جس کے لیے 3 بار رحمت کی دعا مانگی ہے۔ جو لوگ اتنے دور دراز سے سفر کر کے حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں، محض فیشن یا حجاب یا اسے کیا نام دیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 3 بار کی رحمت کی دعا سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں، بہت ہی افسوس کے قابل ہے ان کی حالت، کہ بالوں سے ایسی محبت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا سے محروم ہونے کو انہوں نے گوارا کر لیا۔ محبت ہو اور قدر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کتنی اہمیت ہے، تو انسان عمر بھر اس بات کو سوچے بھی نہیں۔
کیونکہ جن لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے وہ اپنی جان ان پر قربان کرنا معمولی درجے کی بات سمجھتے ہیں، سر کے بالوں کا تو کیا سوال ہے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور یہ حدیث وہ سناتے تھے، اور انس رضی اللہ عنہ اتنا روئے اس حدیث کو سنا کے کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ان کا سارا جسم ہلنے لگا، یہاں تک کہ ہمیں لگا جیسے ان کی پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس گئیں۔ اور ان کے شاگرد ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بھی اتنا ہی روتے تھے اس حدیث کو سنا کے۔ وہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ضبط کرتے رہے بہت دیر، اور جب وہ لوٹے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردے کے پیچھے سے کہا کہ کون ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ انس ابن مالک۔ تو انہوں نے کہا انس جن ہاتھوں سے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان ہاتھوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ مٹی ڈالا ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ روئے اس حدیث کو سنا کے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب کہا تو پھر ان سے برداشت نہیں ہوا۔ اس لیے جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے وہ سوچیں کہ بالوں کے عشق میں ان کی دعا سے اپنے آپ کو محروم کر لینا یہ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ سر کے بال مشین پھروا دی جائے یا کینچی سے اتار دیے جائیں، کٹوا دیے جائیں، اور اس کی فضیلت بھی وہ پہلے درجے کے برابر نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں انہیں فرمایا تھا، 3 مرتبہ دعا کی تھی، چوتھی مرتبہ فرمایا تھا کہ والمقصرین، اور ان کے لیے بھی ہو جائے خدا کی رحمت، یعنی مراد یہ تھی۔ تو سارے سر کے بالوں پہ مشین پھروا دی جائے یا کینچی سے کاٹ دیے جائیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب حالت احرام اس کی ختم ہو گئی اور اس کے لیے ساری چیزیں سوائے اہلیہ کے باقی درست ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الا النساء، سوائے عورتوں کے۔ اور تیسرا درجہ بال کٹوانے کا یہ ہے کہ کم سے کم چوتھائی سر کے بال ایک پور کے برابر کٹوا دیے جائیں، یعنی سارے سر کے بال مجموعی اعتبار سے 1/4 1/4 حصہ کٹ جائے، اگرچہ یہ مکروہ ہے مگر احرام کھل جائے گا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 1/4 بال کٹوانا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بال لمبے ہوں گے۔ کتنے لمبے؟ کم سے کم انگلی کے 1 پور کے برابر۔ فرض کر لیجئے کہ کسی انسان نے اس سے پہلے 2 عمرے کیے، 3 عمرے کیے، تو کٹاتے کٹاتے سر کے بال انگلی کے پور سے کم رہ گئے، تو اگر انگلی کے پور سے کم رہ جائیں گے تو پھر تو کوئی صورت ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ سر منڈائے، پھر کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ 1/4 کی صورت اسی وقت ہے جب اس کے بال اپنی انگلی کے 1 پور سے لمبے ہوں گے، تو جب لمبے ہوں گے 1 پور سے تو پھر وہ کاٹے جائیں گے، اور اگر پہلے ہی سے 1 پور سے چھوٹے ہیں تو پھر تو سارا سر منڈانا پڑے گا، اور یہ تیسرا درجہ ہوا کہ کم سے کم 1/4 حصہ بالوں کا کٹوایا جائے تو کراہت سمیت اس کا احرام کھل جائے گا۔ اس کے بعد وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے
اور حالت احرام سے وہ باہر آ جائے گا. یہ تیسرا درجہ ہے. اور بالوں کے کٹانے میں، حلق میں پھر سننا چاہیے کہ ذبح سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے اور دائیں جانب سے سر منڈوانا یا کتروانا شروع کرنا ہے، اور 1/4 سر کے بال منڈوانے یا کتروانے واجب ہیں. ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو 1/4 عرض کیا گیا ہے اگرچہ کراہت کے ساتھ ہے، مکروہ ہے، لیکن بعض اس سے بھی زیادہ غلط حرکت دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض جہلاء ہمارے زمانے کے وہ سر کو باقاعدہ 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور ایک حصہ اس سے سر کے بال منڈا دیں گے، باقی 3 حصے قائم رہیں گے. پھر عمرہ کریں گے، دوسرا حصہ منڈا دیں گے، پھر تیسرا اور چوتھا. یاد رکھیے اس طرح بالوں کا منڈوانا یا کٹانا یہ حرام ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر کے سارے بال کٹوایا کرو اور یہ سارے بالوں کو منڈوا دو. سر کے بالوں کو کہیں سے منڈانا اور کہیں سے چھوڑ دینا یہ ویسے بھی منع آیا ہے حدیث میں. تو یہ اس صورت نہیں ہے جب بال بڑے ہوں، اور اگر بال ہیں ہی ایک پور سے چھوٹے تو پھر تو منڈوانے ہی ہیں. اور اگر فرض کیجئے بہت زیادہ بڑے بال ہیں تو چاہیے کہ ایک انگلی سے بھی زیادہ کٹوائیں، کیونکہ بال تو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹے بال نہیں کٹیں گے تو شک میں ہی رہے گا. اور سر کے بال منڈانے یا کٹانے کے بعد مونچھیں وغیرہ ٹھیک کرنا، ناخن صحیح ہے، فقہا نے اس کی اجازت لکھی ہے. اور اگر کوئی آدمی اس پر نظر کرے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ثم لیقضوا تفثهم، پھر اپنا میل کچیل جسم سے دور کریں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 ہی چیزیں اس موقع پر ثابت ہیں، ایک سر کے بالوں کا منڈوانا اور ایک داڑھی مبارک کو ٹھیک کرنا، اور اس کے علاوہ ناخن وغیرہ چونکہ ثابت نہیں ہیں، اس لیے اگر کوئی نہیں کرتا وہ بھی ٹھیک کرتا ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی سر کے بال نہ منڈائے اور وہ کہتا ہے کہ ناخن کاٹ دوں. حالت احرام میں یہ بھی منع تھا، بہت سی ممنوعات تھی، تو میں کسی بھی طرح حالت احرام سے نکل جاؤں، مثلا ناخن کاٹ دوں. تو یاد رکھیے اس طرح وہ حالت احرام سے نکلنے والا نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو ناخن کٹائے گا تو اس کا کفارہ اور جزا واجب آئے گی. سر کے بال اتروانے سے پہلے کسی اور صورت سے حالت احرام سے نکلنا یہ درست نہیں. خواتین کے لیے سر کا منڈانا حرام ہے. صرف 1/4 سر کے بال 1 انگلی کے برابر کتروا لیں، بہت اچھا ہے. عورت کے لیے یہ سنت سے ثابت ہے. اور سارے سر کے بالوں میں 1 پور کے برابر کاٹ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اور انگلی کے برابر کاٹ لیں، یہ تو زیادہ اچھا ہے کہ کافی سارے بال اس میں آ جائیں گے. اور خواتین کو یہ جو لوگ احادیث سنا کر گمراہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں نے اپنے سر کے بال کٹوا دیے تھے، ظلم کرتے ہیں. یہ حدیث مسلم میں آئی ہے اور اس حدیث کے صحیح ہونے میں بھی کچھ ایسا شبہ نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان خواتین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، بیویوں کا بالوں کو کٹوا دینا،
وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ کوئی فیشن یا ایسی چیز تھی، بلکہ اس اعتبار سے تھا کہ بالوں سے زیبائش اور آرائش یہ سب چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تھیں، خواتین اپنے شوہر کے لیے ہی بنتی سنورتی ہیں، تو جب وہی ہستی نہیں رہی تو اب بالوں کا کیا ہے؟ اس لیے اس حدیث سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں اور پھر لوگ محض ایسی روایات کی بنا پر عورتوں کو اجازت دیتے ہیں، وہ صرف ان خواتین ہی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، اپنے حق میں بھی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بغیر علم کے فتویٰ دینا بڑا جرم ہے۔ اللہ کا خوف نہ رہے تو آدمی جو چاہے سو کرے۔ عورتوں کے لیے سر کے بال منڈوانا اگر جائز ہوتا تو یہ مقام تھا ایسا کہ یہاں پر وہ اللہ کے لیے اپنے سر کے بال کٹاتی، مگر وہ حدیث آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے سر کے بال منڈوا دینا یہ عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے۔ اور حجامت کے بعد یا سر کے بال اتروا لینے کے بعد ان بالوں کو فقہا نے لکھا ہے کہ زمین میں دفن کر دینا بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن اب بہت مشکل ہے۔ اور سر منڈانے سے کوئی عذر ہے، مثلا کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو کوئی موننے والا نہیں ملا، یہ بھی عذر ہے، تو وہ انتظار کرے گا 12 ذی الحج تک۔ سر میں زخم ہو تو بھی وہ بالوں کا کتروانا واجب ہے۔ فرض کر لیجئے کسی انسان کے سر پہ دانے نکلے ہوئے ہیں اور وہ منڈوا نہیں سکتا تو کتروانا واجب ہے، بالوں کا نہ منڈوائے۔ اور کتروا بھی نہیں سکتا اور بال بہت چھوٹے ہیں، 1 پور سے بھی کم ہے اور دانے نکل آئے تو 12 ذی الحج تک وہ انتظار کرے۔ اور اگر اس انسان کا 12 ذی الحج تک بھی معاملہ درست نہیں ہوا، دانے ٹھیک نہیں ہوئے، تو یہ فرض، یہ واجب اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو پھر سن لیجئے کہ اگر کوئی عذر ہو، مثلا کوئی مشین نہیں مل رہی، کوئی چیز نہیں مل رہی جس سے سر کے بال مونڈ دیے جائیں، یا وہ شخص موجود نہیں ہے، یا سر میں زخم ہے، تو اس شخص کے لیے قصر کا کرانا متعین ہو جائے گا، یعنی یہ حلق نہ کرائے، سارے بال نہ اتروائے مگر بال کٹوائے، جبکہ قصر کے مطابق سر پر بال ہوں یعنی 1 پور سے زیادہ، اور بال اگر 1 پور سے بھی کم ہیں، کینچی چلانا متعین نہیں ہے، یعنی کینچی چلانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اتنے چھوٹے بال ہیں، تو اب وہ حلق ہی کرائے گا ہر صورت میں۔ اور فرض کر لیجئے کہ سر پہ کے بال بھی چھوٹے ہیں، جب چھوٹے ہیں تو کٹوانے سے تو ویسے ہی معذور ہو گیا تھا، منڈواتا، اب بال چھوٹے ہیں تو سر میں زخم بھی ہو گئے ہیں، اب وہ بال منڈوا بھی نہیں سکتا، تو یہ دونوں فریضے اس سے ساقط ہو جائیں گے، یعنی نہ وہ منڈوائے گا اور نہ وہ کٹوائے گا۔ اور ایسے ہی جب وہ قربانی کرے گا تو قربانی کے بعد وہ اس کے لیے پھر بس طواف زیارت رہ جائے گا، یہ احرام کھول دے اور سادہ کپڑے جو کچھ بھی ہے پہن لے، اور اس پہ کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ حج کے دوران بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، اس لیے چاہیے کہ ان مسائل کو انسان یاد رکھے۔ 3 صورتیں عرض کی ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کے سر میں دانے وغیرہ نکل آئے، یا اسے کوئی موننے کے لیے آلہ نہیں ملا یا آدمی نہیں ملا، اور سر کے بال لمبے تھے، تو اب وہ سر کے بال منڈوائے گا نہیں، کتروا دے گا، خود کاٹ لے۔ اور اگر اس کے بال 1 پور سے چھوٹے ہیں تو اب تو حلق ہی کرانا تھا، تو حلق کرے، نہیں کر سکتا، سر میں تکلیف ہے،
کوئی ایسی چیز پیش آ گئی ہے تو یہ حلق اور قصر دونوں اس کے ذمے سے ہٹ جائیں گے اور وہ بغیر حجامت کے بھی حلال اور جائز ہو جائے گا. تو وہ رمی کر چکا ہے، قربانی کی ہے، اس کے بعد سر کے بال کٹوائے بغیر وہ احرام اتار دے اور سادہ کپڑے پہنے تاکہ طواف زیارت کر سکے، اور اس انسان کے ذمے کوئی دم واجب نہیں آتا. ایسے ہی جب حج کے ساری چیزیں یہ پوری کر لیں، چند آدمی ہیں، 2 آدمی ہیں فرض کر لیجئے، اور انہوں نے رمی کر لی، اس کے بعد قربانی بھی کر لی، اب حج کی چیزوں میں فقط یہی رہ گیا کہ سر کے بال مونڈنے ہیں، تو کوئی آدمی خود اپنے سر کے بال مونڈ لے یا ایک دوسرے کے بال مونڈ لیں، دونوں کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے وہ جائز حلال ہو جائیں گے، حالت احرام سے باہر آ جائیں گے، بشرطے کہ حج کی کوئی چیز اب ذمے نہ رہی ہو. آخری فعل احرام میں یہی تھا کہ صرف سر کے بال اتروانے باقی تھے تو لوگ ایک دوسرے کے بال کاٹنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص گنجا ہے اور اس کے سر پر بالکل بال نہیں ہیں تو بھی استرے کا بلیڈ کا ایک مرتبہ پھروانا واجب ہے، اور اگر گنجا ہے اور سر پہ دانے نکل آئے، اب استرا بھی نہیں پھروا سکتا تو یہ واجب ساقط ہو جائے گا، اور بغیر استرے کے پھروائے بھی، بغیر بلیڈ اور شیپ کیے ہوئے بھی وہ حلال ہو جائے گا. لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ 12 تاریخ تک صبر کرے. 12ویں تاریخ کو بھی اگر دانے ٹھیک نہ ہو تو بس وہ حلال ہو گیا، اسے چاہیے کہ اب طواف زیارت کرے. اور یہ جو حجامت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے 10 تاریخ سے 12 تاریخ تک کرنا ضروری ہے، چاہے دن ہو اور چاہے رات ہو. اگر 12 تاریخ بھی گزر گئی اور سورج ڈوب گیا تو اب یہ حرم کے علاوہ کسی دوسرے وقت اور جگہ میں حجامت کرائے گا. وقت بدل گیا نا، یہ جگہ بدل گئی، حرم سے باہر چلا گیا، تو یہ شخص حلال تو ہو جائے گا لیکن ایک دم واجب آئے گا. اس لیے حرم کی حدود بھی ضروری ہیں اور وقت بھی متعین ہے، اور وہ ہے 10 سے 12 ذی الحج کا. اور 10 تاریخ کی صبح صادق کے بعد سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے. اور رمی کے بعد جس پر ذبح واجب ہے، ذبح کے بعد حجامت کرائے. ایسے نہیں ہے کہ رمی کر لی اور پھر سر کے بال منڈوا دیے اور پھر اس کے بعد اس نے اب قربانی کی، تو یہ ترتیب جو خراب کر دی ہے 3 چیزوں کی، اس سے اس پہ دم واجب آئے گا. بعض لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ما من شیء قدم و اخر الا وقال فلا حرج، اور اس دن 10 ذی الحج کو کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی ہو کہ آگے ہو گئی پیچھے ہو گئی، کسی نے قربانی پہلے کر دی اور کسی نے رمی بعد میں کی اور یہ آگے پیچھے ترتیب ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ترتیب واجب نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلا حج تھا، لوگوں کو بڑی دقت ہوتی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے یہ ساری ترتیب کو ضروری قرار دیتے، اس لیے اس سال کے لیے فرما دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے. اب جبکہ شریعت کے باقی احکامات سارے متعین ہو گئے ہیں تو اب اس انسان کے لیے ترتیب ضروری ہے. ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 10 ذی الحج کو یہ جو تقصیر ہے، بالوں کا کاٹنا ہے یا منڈوانا ہے، یہ
ان شرائط کے ساتھ متعین ہیں جو ابھی بیان ہوئی. جو لوگ اپنے سر سے 2-4 جگہ سے بال اتروا دیتے ہیں یہ حنفی فقہا کے ہاں جائز نہیں ہے. جو عمرہ کرتے ہیں، اور آج کل یہ ایک طرح کا فیشن بن گیا ہے کہ عمرے میں یا حج میں، خاص طور پر عمرے میں جب لوگ فارغ ہوتے ہیں تو کینچی نکالی اور سر میں 2-4 بال ادھر سے 2-4 بال ادھر سے کاٹ دیے اور بس احرام کھول دیا. یاد رکھیے حنفی فقہا کے نزدیک یہ بالکل درست نہیں. جب سر پر بال ہیں تو عمرے کے احرام سے یا حج کے احرام سے نکلنے کے لیے، حلال ہونے کے لیے احناف کے نزدیک حلق یا قصر ضروری ہے، اور حلق یا قصر کرانے میں کم سے کم 1/4 حصہ بالوں کا، اور اگر پور کے برابر بال رہ گئے ہیں تو سارے سر کو منڈوانا واجب ہے. اگر کوئی آدمی 2-4 بال ادھر سے کٹا لے اور 2-4 بال ادھر سے کٹا لے تو یہ حالت احرام سے باہر نہیں آئے گا، حلال نہیں ہوگا. اور عمرے کے احرام سے حلال ہونے کے لیے اگر اس نے حرم سے باہر آ کر کہیں حلق کرا لیا، قصر کرا لیا تو احرام تو کھل جائے گا، مگر ایک دم واجب ہوگا، اور وہ دم بھی حدود حرم میں ذبح کرانا ضروری ہے، اپنے مقام پر ذبح کرنا کافی نہیں ہوگا. اس لیے جو لوگ فیشن اختیار کرتے ہیں اور 2-4 بال ادھر سے اور 2-4 بال ادھر سے کٹا دیے، انہیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ابھی احرام کی حالت سے نکلے ہی نہیں، اور جب احرام کی حالت سے نکلیں گے ہی نہیں تو جتنے کام احرام کی حالت میں منع تھے اگر وہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. جو لوگ اوپر سے 2-4 بال کٹا لیتے ہیں وہ احرام کی حالت میں ہی ہوتے ہیں، کپڑے پہن لیتے ہیں، احرام کی حالت میں ہی ہوتے ہیں اور بیوی سے قربت بھی ہو جاتی ہے. یہ سب کام حرام ہیں، اور اس کی وجہ سے جتنی مرتبہ یہ کام کریں گے ان پر دم واجب آتا رہے گا. یہ فتوے کی بات کر رہے ہیں. حنفی فقہا کے ہاں جو فتویٰ ہے کسی کو پسند آئے نہ آئے، اور کوئی اس پہ عمل کرے نہ کرے، وہ جانے اور اللہ جانے. اللہ تعالی نے یہ بات ضروری قرار دی ہے اہل علم اور فتوے والے لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کے معاملے میں کسی کی رو رعایت نہ کریں اور صاف مسئلہ بیان کریں. اس لیے بالکل صاف اور واضح لفظوں میں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے اور حج کرنے اور احرام کھولنے میں 2-4 بال ادھر سے 2-4 بال ادھر سے کٹوا کر فیشن کے طور پہ وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے وہ حالت احرام سے باہر آئے نہیں. اب جب حالت احرام سے باہر آئے نہیں تو وہ احرام اتار کے جو کپڑے پہنیں گے تو حالت احرام میں تو کپڑے پہننا منع ہے، یہ دم واجب آئے گا. حالت احرام میں بیوی کی قربت منع ہے اور یہ ابھی حالت احرام میں ہی ہے اور اس نے ایسی حرکت کی تو یہ حرام کام ہوا، یہ گناہ ہوا. اب جب وہ حرم سے نکل گیا کہیں اور چلا گیا، حجامت کرائی، سر منڈایا پھر کبھی، تو اس حالت کے بعد یعنی سر منڈانے کے بعد جب بال کٹوانے کے بعد اب حالت احرام اس کی ختم ہوئی ہے. گناہ تو جو ہوئے سو ہوئے. ایک تو وہ یہ دیکھ لے کہ کتنے دم اس پر واجب آئیں گے، اور دوسرے اس نے حالت حرم شریف سے باہر آ کے اپنے ملک میں یا کہیں اور بال کٹوائے ہیں نا،
تو حرم میں ہی بالوں کا کٹوانا بھی ضروری تھا. یہ دم جو واجب آئے گا تو ایک دم اس کا بھی واجب آئے گا کہ وہاں پر قربانی کو بھیجے اور وہاں پر قربانی ہوگی تب اس کا گناہ معاف ہو، وہ بھی اگر اللہ چاہے. بالکل اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے. لوگ جاتے ہیں اور حج اور عمرے کے مسائل سیکھے ہوئے نہیں ہوتے تو نیکی برباد، گناہ لازم کا مستحق کر کے آتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑے تھوڑے بالوں کا کاٹنا جائز ہے. 3 بال بھی ان کے نزدیک کٹ جائیں تو حالت احرام ختم ہو گئی. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں آراء ہیں جو مغنی میں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں. ان کا ذاتی رجحان تو یہی معلوم ہوتا ہے جو حنفی فقہا کا ہے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ جتنے مسح ضروری ہے سر کا اتنا ہی، تو ان کے ہاں دونوں رائے مل جاتی. تو اس لیے عربوں کی دیکھا دیکھی یا مصر والوں کی دیکھا دیکھی یہ کام نہ کرے. احرام خواہ حج کا ہو خواہ عمرے کا ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم چوتھائی سر کے بال کاٹنا احرام کھولنے کے لیے شرط ہے. اگر چوتھائی سر کے بال نہیں کاٹے یا حلق نہیں کرایا تو احرام کھلے گا نہیں، اور جب احرام نہیں کھلے گا تو اس کے منافی جتنی حرکتیں کرے گا ان سب کے لیے وہ گناہ گار ہوگا. اللہ سے معافی مانگنی بھی چاہیے، اور اسی طرح جتنے دم واجب ہو جائیں گے اس کے ذمے وہ کرنے پڑیں گے. اس کی مثال آپ سمجھیے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے فرض کیجئے کہ کسی آدمی نے حلق کرا لیا، قصر کرا لیا، اب احرام کھل گیا نا، سادہ کپڑے پہن لیے، اور طواف زیارت یہ جو آخری طواف تھا جس کے احکامات انشاءاللہ آئیں گے آگے کو، یہ طواف زیارت کیے بغیر اپنے شہر میں آ گیا، طواف زیارت کے بغیر ہی چل پڑا. تو یہ آدمی جب تک واپس جا کر طواف زیارت نہیں کرے گا ساری زندگی طواف زیارت کی وجہ سے یہ پابند رہے گا کہ اس کا حج ناقص ہے، یہ فرض اس کے ذمے ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ فرض کر لو وہ اپنے ملک میں واپس پہنچ گیا، مثلا ہندوستان میں آ گیا، پاکستان میں آ گیا، تو اب یاد آیا، کسی نے بتایا کہ بھئی آپ طواف زیارت چھوڑ آئے ہیں تو طواف زیارت جا کر کرنا ہے، یہ ضروری ہے. تو فقہا کہتے ہیں کہ انہی سادہ کپڑوں میں واپس جائے، احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو ابھی طواف زیارت سے ہی باہر نہیں نکلا. تو انہی کپڑوں میں جائے اور جا کر طواف زیارت کرے اور پھر لوٹ کر آئے. تو یہ دونوں مسئلے ایک ہی طرح کے ہیں. اس لیے یہ مسائل اچھی طرح سننے اور سیکھنے چاہیے. یہ 2 4 بال کٹوانے یہ فیشن، یہ جائز نہیں. اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ آج جو شخص اپنے بال اللہ کے حضور میں پیش نہیں کر سکتا، یہ کل کو اپنا سر خدا کی راہ میں کیسے کٹائے گا، کیسے قربانی دے دے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے اس دعا کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور سر کے سارے بال اتروا دینے چاہیے. اور اگر عمرہ کرتے کرتے یا حج سے پہلے عمرہ کرتے کرتے بال اتنے چھوٹے ہو گئے کہ اب وہ 1 پور سے کم ہو گئے ہیں، تو اب کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ انسان سر کے سارے بال مڈا دے. یہ 3 کام تو تھے ترتیب سے: رمی، اس کے بعد حلق، اس کے بعد نہر، رمی، نہر اور حلق. رمی کی سب سے پہلے، پھر اس کے بعد قربانی کی، اور اس کے بعد سر کے بال کٹوائے یا منڈوائے. اب چوتھی چیز اس کے بعد آ گئی اور وہ ہے طواف زیارت.
اور طواف زیارت کو رمی اور حجامت کے بعد کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اس لیے فرض کر لیجئے کہ کسی انسان نے طواف زیارت صبح ہی جا کے کر لیا، رمی سے بھی پہلے، اور حجامت کرانے سے بھی پہلے کر لیا، تو اس انسان نے سنت کے خلاف اگرچہ کام کیا، لیکن اس کا طواف زیارت ہو جائے گا۔ اور یہ آخری فرض ہے حج کے لیے جو اس نے کرنا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے، اور آپ نے ابھی سنی کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس پرانے گھر کا طواف کریں۔ تو یہ طواف زیارت حج کے فرائض میں سے ہے، اور اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر کسی شخص پر حج واجب ہو گیا تھا، فرض ہو گیا تھا، اور اس کے بعد وہ اس سال حج کو نہیں آیا، دوسرے تیسرے سال حج کو آیا، اور عرفات کے بعد وفات ہو گئی، اس کی موت واقع ہو گئی، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ شخص وصیت کر جائے گا تو اس کا حج پورا کرنا ہے وصیت کے مطابق۔ عرفہ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو ایک گائے یا اونٹ ذبح کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، ضروری ہے اس کی طرف سے، پھر اس کا حج پورا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ شخص آیا ہے جس سال اس پہ حج فرض ہوا تھا اسی سال چل پڑا، تو پھر اس انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کو وقت ہی نہیں ملا۔ عرفہ میں پہنچا، جس سال حج فرض ہوا تھا اسی سال عرفات میں آ گیا، اب اس کی زندگی میں وقت ہی باقی نہیں تھا، طواف زیارت کب کرتا؟ اور اگر اس نے درمیان میں کوئی سال مس کر لیا، 2 سال بعد آیا، 3 سال بعد آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے مہلت دی تھی اور اس نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو یہ طواف زیارت اتنا ضروری ہے کہ 9 ذی الحج کو عرفات میں تھا، اور 10 کو، 11 کو، 12 کو یہ طواف یہ زیارت جو ہے، فرض جو ہے، یہ کر سکتا تھا، اور اس انسان کی موت واقع ہو گئی تو اس کی طرف سے پورا ایک اونٹ یا ایک گائے یعنی 7 حصے ذبح کیے جائیں گے تاکہ اس کا حج پورا ہو جائے۔ تو یہ جو طواف زیارت کہلاتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے فرض رہتا ہے، اور بغیر عذر کے اس میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ تو پہلے 3 کاموں میں ترتیب واجب، رمی، نہر اور حلق، اب چوتھی چیز آ گئی اور وہ طواف زیارت ہے۔ اگرچہ ترتیب میں یہ واجب نہیں ہے مگر ترتیب کے مطابق ہی رکھا جائے تو یہ سنت ہے۔ طواف زیارت کے احکامات انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے تاکہ 10 ذی الحج کے احکامات پورے ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔